ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. واعبد ربک، اور تم عبادت کرو اپنے رب کی، حتی یأتیک الیقین، یہاں تک کہ تمہیں موت آن گھیر لے. شکل میں اجمل، عقل میں اکمل، نطق میں فیصل، خلق میں افضل. شکل میں اجمل، عقل میں اکمل، نطق میں فیصل، خلق میں افضل. جامع مجمل خطبہ احمد صلی اللہ علیہ وسلم. سب پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم. حق نیارا، آنکھوں کا تارا، دل کا سہارا، حق کا دلارا، نبیوں میں پیارا، آنکھوں کا تارا، دل کا سہارا.
رشتوں میں پیارا رشتہ احمد صلی اللہ علیہ وسلم، شکل میں اجمل، عقل میں اکمل، نطق میں فیصل، خلق میں افضل، شکل میں اجمل، عقل میں اکمل، نطق میں فیصل، خلق میں افضل، جامع مجمل خطبہ احمد صلی اللہ، سب پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر قسم دی حمد و ثنا سے لائق اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک ہے۔ درود و سلام دے لائق امام الانبیاء حبیب خدا محبوب کبریاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس دے۔ تھوڑا والیوم کھول دو بس، اتنی آواز سے۔ ریت دے ذرات نالو زیادہ، پانی دے قطرات نالو زیادہ، درختاں دے پتیاں نالو زیادہ، بلکہ ساری کائنات دی جامدار چیزاں دے سانس نالو زیادہ درود و سلام سب کہہ دو آمین۔ پھر کہہ دو اینا کو زور ہور لو۔ ماشاءاللہ تیار ہونا جمعہ واسطے۔ اللہ پاک تو اڈانا قبول فرمائے، اللہ تو اڈا بیٹھنا قبول فرمائے، اللہ پاک تو اڈیاں نسلہ چو عالم دین پیدا فرمائے اور سارے گڑیاں والے پیدا فرمائے۔ ہاں کہو نا آمین۔ یہ تو اڈے حق چھے تو آئے، اللہ پاک کوٹھیاں والے مولوی پیدا فرمائے۔ اس واسطے آئے ہو محبت دے نال، دل جمی نال تشریف رکھو، اللہ پاک سب تے اپنا فضل و کرم فرمائے۔ اس واسطے حضور دا جدوں نام آئے محبت نال درود پڑھیا کرو، درود پڑھن والے نو اللہ نیکیاں بھی عطا کر دینے، ارسوالا گناہ بھی معاف فرما دینے۔ اس واسطے کملی والے دا نام ہوئے تے حضور دا نوکر غلام ایویں ٹھلا جائی صلی اللہ پڑھے تے گل نہیں باندھی۔ اس واسطے محبت نال کہو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ منو پتہ چلے میں جیوندیاں نو واز کرنا ہوا، اور ماشاءاللہ ملک پاکستان دے عظیم شہر لاہور دی مرکزی جامعہ مسجد مدنیہ چے اللہ دے فضل و کرم نال تسی جلوہ فروز ہو، کوئی معمولی بات نہیں۔ اللہ پاک سب دانا قبول فرمائے۔ معزز سامعین حضرات، دعا ہے کہ اللہ پاک جتنے بیمار نے اللہ سب بیماروں سے عطا فرمائے۔ حضرات و حاضرین کرام، پچھلے خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر نوافل دے حوالے نال احباب دے نال ہم کلام ساں، اور وقت دی قلت دے پیش نظر ان الفاظ تے اکتفا کرنا پیا، اور آج والے جمعہ دا وعدہ دے کے گیا سی کہ زندگی رہی اللہ موقع عطا فرمایا۔ انشاءاللہ نفلہ تو انشاءاللہ اپنی گل دا آغاز کریں گے، اور اپنی بات نو احباب دی خدمت سے رکھن دی اور سمجھا کے رکھن دی اللہ پاک کو لو انشاءاللہ کوشش دی دعا بھی کریں گے۔ اللہ پاک سانو سنو سنا کے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ معزز سامعین حضرات، فرض نماز دی اللہ پاک نے بڑی اہمیت بنائی ہے۔ فرض نماز نو اللہ نے بڑیاں شانہ تے بڑے مقام عطا فرمائے نے۔ اللہ ذوالجلال دی قسم ہے، اللہ نے نفلانو بھی کسے دے پیچھے رہن دیتا۔ نفل بھی اللہ پاک دی بڑی لاڈلی عبادت ہے۔ اللہ پاک جیدے نال بہتا پیار کر دینے نا، اللہ انہوں نفلان والے پاسے لا دے۔ فرض تے پڑھ دے ہی پڑھ دے، اللہ نفلان والے پاسے لا دے دینے۔ اور منو یاد آیا امام المحدثین امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی زندگی چے اور اپنے لیل و نہار چے فرمایا کہ جیڑی میں سب نالو بہتی عبادت کیتی ہے نا، او اللہ دے حضور میں سجدہ ریز ہوتا ہے۔
سب نالوں زیادہ جیڑی اللہ پاک دی عبادت کیتی ہے نا او میں اللہ نو سجدے کیتے نے اور ایمان نال دسو سجدے نماز دا حصہ ہے نے کہ نہیں سجدے نماز دا حصہ نے معلوم ہویا امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ اللہ کولو کسرت نال نفل نماز پڑھیا کر دے اور رب کولو ایدے واسطے بخشش دی دعا بھی کریا کریا اور امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی علیہ میں رات دی انہاں دی سیرت پڑھ رہا سی اور خدا دی قسم ہے امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی علیہ نو جدو حاکم وقت نے جیل چے سلاخاں چے بند کیتا امام احمد بن حنبل فرماندے نے کہ میں روزانہ بلا ناگا جیل جان تو پہلے بھی تے جیل چے رہ کے بھی اور فرمایا کہ جیل چو رہا ہو کے بھی روزانہ بلا ناگا فرض نماز سنتا تو علاوہ اللہ دے حضور میں 100 نفل پڑھیا کرتا سے بولو کنے 100 نفل فرض نماز تو علاوہ انہ دیاں سنتا تو علاوہ امام احمد بن حنبل فرماندے نے کہ میں جدوں جیل چو رہا ہو کے آیا اور میرا جسم اس قدر کمزور ہو گیا کہ میرے کولو رکوع نہیں جایا جاندہ میرے کولو سجدے سے نہیں جایا جاندہ میرا بیٹا اٹھدا منو رکوع کراندہ اور پھر منو سجدے دی حالت سے لے جاندہ اس قدر امام احمد بن حنبل بیماری اور کمزوری ہون دے باوجود بھی اللہ دی بارگاہ چے پیش کیتے نے تے اللہ نو نفل نماز دا تحفہ پیش کیتا حالانکہ امام احمد بن حنبل سمجھ سکتے سن ساڑھے نالوں زیادہ حدیث دا علم رکھ دے سن 5 لاکھ زبانی حدیث یاد ہے امام احمد بن حنبل نو بولو کنیا 5 لاکھ زبانی حدیثاں یاد نے اور صرف حدیث ہی نہیں یاد بلکہ حدیثاں دی سند بھی یاد حدیثاں دا متن یاد ہے حدیثاں دی سند یاد ہے امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی علیہ ڈیلی روزانہ 100 نفل پڑھیا کر دے اور پتہ جینا اے اوئی امام احمد بن حنبل نے جدو دنیا تو رخصت ہوندے نے لوگاں نے جنازہ اٹھایا ہے اور جنازہ قبرستان والے جایا جا رہے ہیں امام احمد بن حنبل نو جس جگہ تے دفن فرمایا ہے محدثین نے مورخین نے لکھے ہیں اور انہاں دے شاگرداں نے اس بات دا اظہار کیتا ہے کہ استاد جی دی قبر تو 2 مہینے خوشبو ہوتی تھی 2 مہینے جدی مٹی جو خوشبو آوے اللہ انہوں روزے قیامت کی انعام عطا فرما اس واسطے نفلہ نال پیار کرو نفلہ نو اپنی زندگی دی بہار بناؤ اے نفل اللہ پاک دا بہت بڑا انعام ہے آئیے ذرا غور فرمائیے بارش نہ ہندی ہوئے بارش نہ ہندی ہوئے اللہ پاک نے اپنے نبی نو کی فرمایا میرے محبوب پیغمبر تسی 2 رکعتاں نماز پڑھو انہوں نماز استسقاء کیا جاندہ ہے بولو کی کیا جاندہ ہے نماز استسقاء کیا جاندہ ہے فرمایا نفل نماز تسی پڑھ لو تے بارش میں رب آپ بھی پا دو سورج نو گرین لگ جائے اللہ پاک دی ناراضگی دا سبب بن جائے تے میرے مصطفیٰ نے فرمایا نماز کسوف پڑھو انہوں ہی نفل نماز سے شامل کیتا گیا ہے اور فرمایا کہ جیڑا بندہ نماز کسوف پڑھ دے اللہ پاک انہوں اپنی رحمت دی تحویل سے لے لیں آئیے اور غور فرمائیے نفل نماز سے کتنے کو فائدے اور کتنی کو اہمیت میں فقیر بیان کر سکنا ہوا آئیے ذرا غور فرمائیے ایک بندے نو نواں کاروبار کرنا ہے نوی جگہ تے شفٹ ہونا ہے
بیٹی دا رشتہ کرنا ہے، بیٹے دا رشتہ کرنا ہے، اور کسے دے اندر بندے نے چانکے دے نہیں نہ ویکھیا اے دا دل کے ہو جے ہے، نہ کوئی غیب دا علم رکھ دا ہے، بولو کوئی غیب دا علم نہیں رکھ دا۔ تے میرے مصطفیٰ فرماندے نے 2 رکعت نماز پڑھ کے دعائے استخارہ پڑھ لوے، اللہ پاک آسانیاں دے راہ وکھا دے۔ انہوں نفل نماز کیا جاندا ہے؟ آئیے ذرا اللہ ذوالجلال دا قرآن سے بات فرمائیے۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونے اعلان فرما دے او جی اللہ جی کیا ڈرنے۔ اللہ فرماندے نے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے ان الذین آمنوا، مرکزی جامعہ مسجد مدنیہ سے آنے والوں اللہ دے قرآن دے الفاظ تے غور فرمان دے جانا اور نال نالے دے ترجمے تے بھی غور کر دے جانا۔ اللہ فرمان دے نے ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جڑے ایمان لے کے آئے نے، وعملوا الصالحات، اللہ فرماندے نے جنہاں نے نیک اعمال کیتے نے، جنہاں نے اپنے رب نو راضی کرنے والے اعمال کیتے نے، اللہ فرماندے نے کانت لہم، انہاں واسطے اساں تیار کر دیتی ہے، انہاں واسطے اساں بنا دیتی ہے جنات الفردوس نزلا۔ فرمایا اپنی جنت فردوس دیاں راواں پیدا کر دیتیاں نے، خالی جنت ہی نہیں، فرمایا جنت الفردوس جان دیاں راواں بنا دیتیاں نے۔ میں قربان جاواں اللہ جی کنی کو دیر واسطے جنت چ رہن گے، اللہ سونے کنے کو ویلے واسطے جنت سے رہن گے۔ اے عرشہ والے ربا ایتھے کوئی کسے نوے شہر جاوے، کسے نوے ملک جاوے، اللہ کسے دوسرے علاقے سے جاوے، ایک دن نہیں 2 دن نہیں 5 10 15 مہینہ 2 مہینے سالاں دے سال بھی گزار لوے، آخر ایک نہ ایک دن اپنے گھر واپس آ کے ہی رہنا ہے۔ عرشہ والے ربا جنہاں نو تساں جنت عطا فرمانی ہے، اللہ کنی کو دیر جنت سے رہیں گے۔ اللہ فرماندے نے خالدین فیہا، اللہ فرماندے نے ہمیشہ ہمیشہ واسطے ہی رہیں گے، لا یبغون عنہا ولا اللہ فرماندے نے اے ہمیشہ ہمیشہ واسطے جنت چ رہیں گے، انہوں کوئی جنت چو نکال نہیں سکے گا، انہوں کوئی جنت چو جناب والا کٹ نہیں سکے گا۔ میں قربان جاواں آئیے نظر غور فرمائیے، نفل نماز کتنی پیاری نماز ہے، نفل نماز اللہ پاک دی کتنی لاڈلی نماز ہے۔ جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام انج کر کے جناب والا ایک قبرستان چوں گزر دے پینے تے ہجے نمی نمی ایک قبر بن
بنی ہے، ہجے تازہ تازہ مٹی ڈالی گئی ہے، تے میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے اگر فوت ہونے والے دے کول 2 رگتا ہون تے فرمایا دنیا جہان سے جنیاں چیزاں نے سب نالوں زیادہ وزنی اللہ پاک انہاں 2 رگتا نو بنا دیں گے۔ اور وہ 2 رکعتاں نفل نماز ہے، ہجے بھی نہیں سمجھے آنا میں تینوں جناب والا صحیح بخاری سناواں، جگہ دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے، آقا فرماندے نے رکعتای الفجر خیر من الدنیا وما فیہا۔ امام بخاری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے صحیح بخاری اندر حدیث پاک نو نقل فرمایا ہے، جگہ دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا فرماندے نے دنیا کائنات دے لوگوں مینوں فجر دیاں 2 سنتا انیاں پیاریاں لگ دیاں نے، مینوں فجر دیاں پہلیاں 2 رکعتاں اتنیاں پیاریاں لگ دیاں نے۔ آقا فرماندے نے دنیا جے اندر اور دنیا جے فرمایا جنیاں بھی چیزاں نے اے ساریاں فجر دی سنتاں تو گھٹ نے، فجر دیاں سنتاں ساری دنیا نالوں ود نے۔ فرضاں دی تے گل ہی نہیں، نفلاں دی گل ہو رہی ہے سنتاں دی۔ میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے فجر دیاں 2 سنتاں فرمایا دنیا تے دنیا تو سب نالوں زیادہ منوں محبوب نے، میں قربان جاواں۔ آئیے نظرہ بخاری دا ایک اور جناب والا صفحہ سنا دیواں۔ آج امام بخاری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی کتاب صحیح بخاری اندر حدیث پاک نو نقل فرمایا ہے، آقا فرماندے نے وَلَا يَزَالُ عَبْدِي، حدیث دے الفاظ نوٹ کر کے لے جانا، اے ناکنا مولوی کرو بنا لے آیا ہے، ویلے آنو کام سامتے ہوندہ کوئی نہیں تے کوئی نہ کوئی جوڑ لیندے نے، نا 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 نا، اگر بخاری جو حدیث نہ ملے حضرت میں ٹواڈا مجرمہ، آئیے صرف حدیث ہی نہیں حدیث دا نمبر بھی نوٹ فرما لو، جگہ دے بھی رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا فرماندے نے وَلَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أَحْبَبْتُهُ، رواہ البخاری۔ امام بخاری نے اپنی بخاری اندر حدیث نو نقل فرمایا ہے، حدیث دا نمبر 6502 نمبر حدیث ہے۔ آقا فرماندے نے اللہ پاک نے منو فرمایا ہے اور لاہوریو جیڑی حدیث میرے مصطفیٰ فرمان ہے اللہ پاک نے منو فرمایا ہے، انہوں حدیث قدسی کیا جاندہ ہے، یہ بھی حدیث قدسی ہے۔ میرے آقا فرماندے نے اللہ پاک فرماندے نے وَلَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أَحْبَبْتُهُ۔ آقا فرماندے نے جیڑا بندہ نفل نماز زیادہ پڑھتا رہندا ہے اللہ دے قریب ہوندا ہی جاندا ہے، اللہ پاک دا مقرب بندا جاندا ہے۔ آقا فرماندے نے اللہ پاک خود فرماندے نے سونیا جیڑا بہتے نفل ادا کردا ہے، جیڑا بہتیاں جناب والا نفلی نمازاں پڑھدا ہے حتی احببتہ، اللہ فرماندے نے ایک ویلا آؤندہ اسیو دے نال پیار پا لینے
انہیں ساڑی نماز نال پیار پایا اللہ فرماندے نے اسی پھر اوندے نال پیار پا لینے اوے اونا دی عظمت دے کیا کہنے جنہ نال پیار کرے عرش والا آپ پیار کرے سبحان اللہ حضرت جی کیڑے پاسے پہ گیا کنہ چکرہ چے پہ گیا آج میری تیری تنہائی پاک نہ رہی حضرت جی میریاں ٹواڈیاں راتاں تنہائیاں پاک نہ رہیاں اوے اونا لوکاں دی عظمت دے کے آ کہنے اوے جنہ دیاں راتاں بھی گزر دیاں نے مسلط گزر دیاں نے حضرت جی موبائل آیا انہیں میرا تیرا بیڑا ہی بات چھڑیا اس بے ایمان نے منو تینو رب کو لو دور کر چھڑیا رات دے کئی حصے گزر جاندے نے رات دے کئی گھنٹے گزر جاندے نے کئی گھڑیاں گزر جاندیاں نے یار تو موبائل دا کھیڑا ہی نہیں چھڑ دا تو موبائل دا کھتا ہی نہیں چھڑ دا آجا میں تینو گل سمجھا جاواں اور موبائل تے راتاں تے گزار نہیں آنی پر رب نو منا کے نہیں گزاریاں رات گزری جانی ہے حضرت جی موبائل تے ویکھے تامی گزر جانی ہے گندے ڈرامے ویکھے تامی گزر جانی ہے اے بدبختہ گندیاں فلماں ویکھے تامی رات تیری گزر جانی ہے اور ایک پاسے تیرا گندہ موبائل ہے ایک پاسے مسلح ڈائے ہے تے دوجا رب کولو رب نال گلاں پیا کر دے رب کولو اپنی معافیاں منگ دے تیرے نالوں تے دی قسمت بڑی آلہ ہے تیرے نالوں دے مقدر بڑے آلہ میں جنہوں رب نے اپنے کول کھڑا کرن دیا توفیق عطا کر دیتیاں نے آنا میں تینوں دسا جگہ دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہر بندہ پریشان نظر آ رہے ہیں جے کوئی کالا ہے تے وہ بھی پریشان ہے جے کوئی گور ہے تے وہ بھی پریشان ہے جے امیر ہے تے وہ بھی پریشان ہے جے غریب ہے تے وہ بھی پریشان ہے پریشانیاں ہی پریشانیاں نے نا سونے میرے مالک دے در تے آیا کر اللہ تیری زندگی دیاں ساریاں پریشانیاں مکا دے گا آیا کرنا میرے مالک دے در دے انہوں آکے کیا کر تیرا نام لیا اللہ ٹل جاندیاں بلاوانے تیرا نام لیا اللہ ٹل جاندیاں بلاوانے تیرے نام وچ اللہ شفاوانے تیرا نام لیا اللہ ٹل جاندیاں بلاوانے تیرے نام وچ اللہ شفاوانے جتے تیرے نام دا وظیفہ کیتا جامدہ جتے تیرے نام دا وظیفہ کیتا جامدہ رحمت دا مرکز بن جاندیاں اٹھاوانے تیرا نام لیا اللہ ٹل جاندیاں بلاوانے تیرے نام وچ اللہ شفاوانے میں قربان جاواں آئیے نظر غور فرمائیے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے جان نثار نے فرمان دے نے جدو محبوب پیغمبر پریشان ہوندے حتی اذا حزبہو امر آقا جدو کسے مشکل سے ہوندے میرے پیغمبر جدو پریشان ہوندے فصلہ تے آقا مسلح بچھا لیندے
تے رب کولوں دعا کرن لگ پیندے فصلا میرے آقا نماز پڑھن لگ پیندے نماز پڑھتے جاندے عرش والا پریشانیاں مکائی جاندا ہے ادھروں نماز شروع ہو جاندی ہے ادھروں میرا مالک پریشانیاں دے رائی ختم فرما دیندا ہے میں قربان جاواں ہجے نہیں سمجھے آؤ نظر اللہ دا قرآن سماعت فرما لو اللہ ذوالجلال فرمان دینے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونے اعلان فرما دے ہو جی اللہ جی کی آرڈر نے اللہ فرمان دینے وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَحَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا آئیے قرآن مجید دے الفاظ تے غور فرمائیے صرف الفاظ ہی نہیں ایدہ ترجمہ بھی اپنے دل و دماغ دیاں تختیاں تے منعکس کر کے لے جاؤ اللہ فرمان دینے وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَحَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ اے لوگو قرآن نو اپنے دلان دی بخار بنا لو قرآن نو اپنے دلان دا سکون تے آرام بنا لو حضرت جی ڈاکٹر دی دوائی چینا سکون نہیں او حکیم دی پوری چینا سکون نہیں اور کسے جناب والا ماہر طب دی جناب والا طب چینا فائدہ نہیں جمنا سکون اللہ نے اپنے قرآن چے رکھ چھڑے پڑھیا کرنا قرآن راتاں اٹھیا کر میرے مالک دی بارگاہ چ آیا کر ہاتھ بن کے انہوں ترلے تے منتاں پایا کر میں قربان جاواں جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا فرمان دینے اللہ پاک نے قرآن نازل فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَحَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ فرمایا رات جدوں کوئی حصہ آوے تے لوگوں بیدار ہو جاؤ اپنے مالک دے سامنے نماز پڑھیا کرو عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا قریب اللہ پاک تو انو مقام محمود عطا کر دے گا اصل گل میرے مصطفیٰ والے اشارہ قیامت تک دے ان والے لوگاں والے اللہ فرمان دینے جنہاں نے راتانو اپنے رب نو منا لیا جنہاں نے راتانو اپنے خالق نو منا لیا جنہاں نے راتانو اپنے پروردگار نو منا لیا کتے نیٹ کیفے چے راتاں نہیں گزاریاں حضرت جی کتے ریسٹورنٹ چے راتاں نہیں گزاریاں اور کتے بڑے بڑے ہوٹلاں چے راتاں نہیں گزاریاں اور کتے جناب والا گیم شو چے راتاں نہیں گزاریاں کتے انڈور چے راتاں نہیں گزاریاں کتے جناب والا پانا والے کھوکیاں تے راتاں نہیں نگائیاں کتے چونکا چرستیاں چے راتاں نہیں گزاریاں ایمان نے راتاں گزاریاں نے تے مسلح تے گزاریاں عرش والے نو رو رو کے منا کے گزاریاں ایویں دی زندگی بنائیے ایویں دا میں تے تو طریقہ بنائیے آئیے نظر غور فرمائیے فرمایا کہ نماز پریشانی تو ہی نجات دین دیئے نماز مشکل تو آسانیاں دے راہ پیدا کر دیئے اللہ فرمان دینے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ اللہ فرمان دینے تسی نماز دے ذریعے
ذریعے صبر دے ذریعے میں رب کولو مدد مانگ دے رہو آئیے نظر غور فرمائیے حضرت جی کیڑی نماز دا ذکر ہو رہا ہے ایم نفل نماز دا ذکر کر رہا ہوں آنا میری بہنیں میرے ویرا گل توجہ نال سن کے لے جا آج تمہیں بیٹیاں والا میں بھی بیٹیاں والا ہوں حضرت جی کوئی نہیں چاہتا ساڑیاں بیٹیاں کسے مشکل ویلے چے پہ جال تیاں والے ہر ویلے ڈر دے رہندے نے تیاں والے تے ہر ویلے سیک دے رہندے نے اللہ سونیا تیاں دے دکھ نہ وخاویں اللہ ماپیاں نو تیاں دے درد نہ وخاویں یار تیری بیٹی یونیورسٹی جاؤں دیئے تیری بیٹی کالج جاؤں دیئے تیری بیٹی سکول جاؤں دیئے تو اپنی بیٹی واسطے غم زد ہے اور غیرت مند باپ دا غم زدہ ہونا بند ہے غیرت مند ویر دا پریشان ہونا بند ہے غیرت والی ماں دی پریشانی سمجھوں دیئے اللہ منو تینو عزت والا بنائے اللہ ساڑیاں اولادانو عزت والا بنا دے نی پہنے گل سن کے لے جا اور ویرو نوجوانو بزرگو آئے ہونا خدا دا ناج ہاتھ جوڑ کے کہاں گا اپنیاں بیٹیاں نو جدو یونیورسٹی کالنا میں اپنیاں بیٹیاں نو جدو کالج دیاں دیوارہ پھلانگنا ہے حضرت جی جدو دیوار دیاں جناب والا کرا سنگا کرانا ہے اپنیاں بیٹیاں نو اکیڈمی تے جناب والا اور مقامات تے بیجنا میں اینا واسطے دعا کرے کر اللہ اینا دیاں عزتاں دیاں حفاظتاں فرما دے میں تینو گل دسا بیماری بیماری الگ چیز ہے عزت بہت پیاری چیز ہے حضرت بابا جی ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے تینال بابا جی دی اہلیہ محترمہ ماں جی سارا سلام اللہ علیہا بھی موجود نے اینج کر کے نمرود دے ملک جو جناب والا ہجرت فرما رہے نے تے اگلے ملک جاؤں دیاں تیاریاں فرما رہے نے دوسرے ملک پہنچے نے اور ایتوں دا بادشاہ بڑا ظالم ہے بڑا زانی ہے تے بڑا بدبخت ہے انہوں پتا چلے دسن والے انہوں دسیا کہ ایک بابا آیا ہے اس بابے دے نال ایک بیوی ہے ایک عورت ہے جیڑی بابے دی بیوی ہے تے او عورت بڑی خوبصورت ہے او عورت بڑی جناب والا حسین و جمیل ہے آج بھی کئی جناب والا لعنت تھے مارے ہوئے آج بھی کئی جہنم دے بالن بن واسطے کسے تے حسن تے مرد نظر آ رہے نے کوئی کسے دی خوبصورتی تے مرد آبے ہے اور نوجوانا اگر اپنی جوانی لانی ہوں تے رب نال یاری لا کے لالے اپنی جوانی گزارنی ہوں اپنے مالک دے گھر نال اپنی دوستی کر لے اپنی جوانی گزارنی ہو ایویں گزار جیویں یوسف نبی نے گزاری ہے اپنی جوانی گزارنی ہو ایویں گزار جیویں جناب والا حضرت بابا جی شعیب نے جوانی گزاری ہے حضرت بابا جی شعیب دی جوانی دا بھی تذکرہ کیتے کرانگے آئیے نظر غور فرمائیے جگہ دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا علیہ السلام فرمان دینے بخاری دی حدیث بخاری دی آقا فرمان دینے جڑے ویلے بادشاہ نو پتا چلیا کہ ابراہیم دے نالو دی بیوی ہے تے ابراہیم دی بیوی بڑی خوبصورت ہے حضرت جی تے ارادے بدلے اے بدبخت دی نیت خراب ہوئی انہیں جناب جی بابا جی ابراہیم علیہ السلام نو تے ماں جی سارا نو گرفتار کر لے بابا جی ابراہیم نو الگ گرفتار کیتا ہے ماں جی سارا نو الگ گرفتار کر کے اپنی جناب والا حوث دا نشانہ بناؤں دی کوشش کر رہے ہیں اور لاہوریوں
جنوں رب رکھے انہوں کون چکے جدیا حفاظت عرش والا رب کرے انہوں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا میں دسنا چاہنا وا ماں جی دے قریب بدبختوں دیاں کو شکر دائے تے ماں جیاں دیاں نے وے رک جا رب دے عذاب کو ڈر جا وے بدبختہ تینو مالک دے عذاباں دا ڈر کیوں نہیں لگدا آج بھی نوجوان اٹھ دے اپنی عزت نو داغدار کر دے اپنی چادر نو داغ کر کے جناب والا پار چھٹے ہے پر تینو سمجھ نہیں آئی اللہ پاک نے کتنیاں ناراضگیاں بیان کیتیاں نے اللہ پاک نے کنیاں سختیاں بیان فرمائیاں نے اوہ زانیاں چھٹ دے سنا پڑے کر لینی آجا میرے مالک دے در تے آجا آکے پچھلے آدھی معافی مانگ لے اکو نا کرم دے وعدے کر لے حضرت جی گل کی تے دور نہ نکل جاوے حضرت جی بی بی سارا جیڑیاں نے انہوں اللہ دے عذاب کولو ڈران دیاں نے وے بدبختہ ڈر جا پر جدوں شیطان غالب ہوئے جدوں رحمان دی نافرمانی تے بندہ اتر جاوے اس بدبخت نو رب دے عذاباں تو بھی ڈر نہیں لگدا اوہ ظالمہ تم مر کیوں نہیں گیا کسے دی بیٹی نہ منہ کالا کرن تو پہلے اوہ کسے دی بہن نو جناب والا اپنے واسطے سوچن تو پہلے مر کیوں نہیں گیا اوہ کدی سوچے ہی آج جی دی بیٹی نال میرے جناب والا میرے خیالات گندے نے اگر دی جگہ تے میری بیٹی ہوئے آج جس بہن دے نال تیرے معاملات گندے نے او دی جگہ تے تیری بہن ہوئے تے دس تیرا کی ضمیر سودا کرے گا آئیے غور فرمائیے ماں جی سارا کہن لگیاں بے رک جا اے بدبخت نہ رکیا انہیں ہور اگاں ودن دیاں کوشا کی دیاں صحیح بخاری دی روایت ہے ماں جی سارا فرمان دیاں نے جے اگر تو میری گالنوں نہیں مننا پھر تھوڑا جے امینو ٹائم دے دے میں 2 رکعت نماز پڑھ کے اپنے رب دی آخری عبادت ہی کر لو آخری ویلے اپنے مالک نو راضی کر لوا اے بادشاہ نے کیا 2 رکعتاں دا کنا کو ویلا ہے حدیث پاک سے لکھے ہے آقا فرماندے نے فقامت اس ویلے بی بی سارا کھڑی ہو جاندیاں نے اہل کر کے نماز شروع کر دیاں نے سلام پھیر دیاں نے اللہ کو دعا کر دیاں نے اللہ آج میری عزت نہ بچی تے ربا تیرا نبی اللہ بڑیاں مشکلہ سے بہ جائے گا اللہ سونے میں سارا دیاں عزتاں بچا لے اللہ میں سارا تے حیانو بچا لے ماں جی دعا کر کے سلام پھیر دیا نے حدیث پاک تے الفاظ نے میرے آقا فرمان دینے جڑے ویلے بادشاہ ماں جی سارا والا آن لگ دے اینج زمین پھٹ دیئے تے بدبخت زمین چیتن سے آ جاؤں دے زمین چیتن سے آ جاؤں دے ماں جی نو اندے ایک باری مینو کڑا دے پھر نہیں میں تیرے وال ہاتھ بدا مانگا ماں جی رب کو دعا کر دیا نے اللہ پاک زمین نو حکم دین دینے تے زمین نو بار کر دین دیئے پھر ارادہ غلط کر دے پھر زمین چیتن سے آ جاؤں دے بار بار اس طرح ہویا بعض حدیثاں چے بھی آندہ ہے کہ انہوں جناب والا کوئی نہ غشی دی حالت ہو جاندی سی بہرحال بخاری دی حدیث سنا رہے ہاں ماں جی نو کہن لگا انہوں کھڑو بارے کی شہوے انہیں تے میرے خیالات ہی خراب کر دیتے نے میرے جذبات مٹی سے ملا دیتے نے آئے سونیا جدو تو رب دے سامنے اپنی جبین نے نیاز نو چکا کے اوٹی چوکٹ نو کھڑکا کے کہیں گا اللہ میں تیرے حوالے آسمان دا رب کہیں دے ہن آگے ہن میری مدداں میں ویکھدا جا
وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّهَا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ۔ نماز بھی پڑھیا کر، صبر بھی کریا کر، اللہ تیری مدد فرما دیں گے۔ تے میرے آقا علیہ السلام دا ایک جان نثار ہے۔ گل مکائیے، آئیے غور فرمائیے۔ جدی دکان نہیں چل دی، جدی فیکٹری نہیں چل دی، جدا کاروبار نہیں چل دا، جدا جناب والا ذریعہ معاش کوئی نہیں، آ جاؤ قریب آ جاؤ، اپنے دل و دماغ دیاں تختیاں تے منعکس کر کے لہ جاؤ۔ سیر اعلام النبوہ اندر واقعہ موجود ہے، جلد نمبر 3 صفحہ 401 دے بعد لکھی ہے، اور صحیح سند نال واقعہ موجود ہے۔ میرے پیغمبر جناب محمد، سارے نہیں بولے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور درود سنت نہیں جے، درود پڑھنا سنت ہے، بولو درود پڑھنا سنت ہے کی ہے؟ درود فرض ہے حضرت جی، درود فرض ہے، پڑھنا پڑے گا۔ جدو میرے مصطفیٰ دا نام آئے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صدقے جائیے مصطفیٰ دے غلامہ تو جنہ کملی والے دی ایک ادا تے غور کیتا ہے، آسمان دے رب نے جنت دا انہاں لئی اعلان فرما۔ میرے مصطفیٰ دی ایک ادا تے غور کیتا ہے، اسی بھی مصطفیٰ دی سنتاں نو اپناواں گے تے انشاءاللہ رب دی جنت دے حقدار بن جاواں گے۔ تائیں کہنے والا کہندہ ہے، آقا دیاں جنہیں اپنایا سنتا، جنت وچ آقا دیو نال ہوئے گا۔ جنہیں میرے مصطفیٰ نہ جنت جانا کہوے سبحان اللہ، تے جنہیں ایتھوں پاک بدن تو ہی کوٹ کھانی ہے بالکل نہ کہوے سبحان اللہ۔ میں ویکھنا کنے مصطفیٰ نہ جنت چے جانا ہے۔ آقا دیاں جنہیں اپنایا سنتا، جنت وچ آقا دیو نال ہوئے گا۔ آقا دیاں جنہیں اپنایا سنتا، جنت وچ آقا دیو نال ہوئے گا۔ ساتھ جنوں سونے دا نصیب ہو گیا، بڑا یودا رتبہ کمال ہوئے گا۔ ساتھ جنوں سونے دا نصیب ہو گیا، بڑا یودا رتبہ کمال ہوئے گا۔ سنت رسول نال پیار کر لے، پیار نال سینہ ٹھنڈا ٹھار کر لے۔ سنت رسول نال پیار کر لے، سنت رسول نال پیار کر لے، پیار نال سینہ ٹھنڈا ٹھار کر لے۔ کوثر دا جام ملے تینوں پین نو، پلان والا آمینہ دا لال ہوئے گا۔ آئیے غور فرمائیے، جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا علیہ السلام دا جان نثار ہے۔ میں دسن کی لگا ہوا جدی دکان نہیں چل دی، جدی فیکٹری نہیں چل دی، اور جدہ کارخانہ نہیں چل دا، اور جدی جناب والا پوری نہیں پہندی، آئے نسخہ لے جاوے رب کعبہ دی قسم ہے، اور کرنا تیرا کام میں تیری روزی چے برکت پانا ارسوال رب دا کام۔ حضرت جناب انس
رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب والا بصرہ دے اندر ایک زمین ہے جس زمین نو جناب والا حضرت انس نے کسے اور دے سپرد کیتا ہے ادو ٹیلی فون بھی کوئی نہیں فیس بک تے واٹس ایپ دا دور بھی کوئی نہیں حضرت جی جناب انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک اطلاعاں پہنچیاں انس جی آجیڑی زمین ہے نا اے بنجر بے آباد ہے اے زمین نکار ہے زمین نکار ہے ایتھے کوئی فصل ہوندی نہیں ایتھے کوئی جناب والا فصل نہیں ہوگ سکتی ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے پریشان ہوئے تے جناب والا دمی جناب والا بصرہ جان دینے اور اپنی زمین تے جا کے کر دے کی نے فرمان دینے پانی لے آؤ پانی لے آندہ وضو کر دینے اس سے جگہ تے وضو کر کے تو رکھتا نماز پڑھ دینے دسن والے دسیا سلام بعد جو پھری ہے اللہ نے زمین کارآمد پہلے ہی بنا چھڑے آئے آجیڑے آندے ساڑھی دکان نہیں چل دی حضرت جی ساڑھا کام نہیں چل دا اوہ اپنی دکان تے اپنی فیکٹری تے اپنی ورکشاپ سے اوہ اپنے کاروبار سے اپنے اڈے سے دو رکھتا نماز روزانہ تو پڑھ لے کر روزی تے نور سوالا آپ ہی عطا کر دے ایتھے ہی بس نہیں آئیے غور فرمائیے جگان دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا علیہ السلام فرمان دینے جیڑا بندہ نفل پڑھ دے نفلان دی گل ہو رہی نا نفلان دی آقا علیہ السلام دا ایک جان نثار ہے تے میرے آقا علیہ السلام دی خدمت چے آیا السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا سلام ہوئے میرے آقا علیہ السلام نے جواب ارشاد فرمایا کا حاجتن قاری عمر صاحب غور کرنا اللہ میرے ویر دی جوانی جب برکت فرمائے اللہ جاندہ جا اپنا وی آئی پی جمعہ چھاڑ کے ساڑھی خدمت سے حاضر ہوئے نے اللہ پاک نہ دانا قبول فرمائے میرے واسطے بڑی سعادت ہے میرے پائی جان حافظ عبدالرحیم صاحب پائی جوید صاحب ماسٹر اعظم صاحب اور حاجی سلیم صاحب ماشاءاللہ تشریف فرما اور تسی حلقہ احباب ماشاءاللہ آئے ہو اللہ پاک تو اڈانا قبول فرمائے اولیاء کیا جی اس تو میں اولیاء کو ویکھیا جے کتے عرش نہ ٹور جاوے کہندے آمین اللہ سب دی قبول فرما لے جگہ دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا علیہ السلام دا جان نثار ہے آقا فرمان دے نے کچھ لینا ہی کچھ چاہنا میں ہندہ ساڑھے ورگا کیندہ سونیا دعا کرو اللہ فورچونری دے دے سونیا دعا کرو اللہ کوئی کوٹھی بنگلہ عطا کر دے واہ واہ نبی دے پروانے بھی بڑے اللہ کیونکہ مصطفیٰ جو اللہ نے جیڑا میرے پیغمبر نہ لگ جاندہ ہے اللہ تیونہ ذرات نو اللہ بنا دیندہ ہے او جیڑے پتھر میرے مصطفیٰ دے قدمانو چوم لین کائنات دا رب انہا پتھرانو عظمت عطا کر دیندہ ہے اور انہا دی عظمت سے کیا کہنے اور جنہ نے اپنی جاننا اپنے مال سب کچھ وارے ہے مصطفیٰ رب نے انہوں نے بڑی عظمت عطا کی تیاں آقا فرمان دے کچھ لینا ہی تے للہ گل کر کی لینا ہی تے کہن لگا حاجتی انتو شفی علی یوم القیامہ پھر کہہ دیو یار زندہ صحبت باقی آخر دعوانا الحمدللہ